ہمارے ہاں ہر تھوڑے عرصے کے اندر نیوز میں یہ خبر گردش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ فلاں شہر میں ایک پڑھے لکھے شخص نے بریانی بیچنا شروع کر دی، ہزاروں MBA گریجویٹس نے سویپر کی ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا اور فلاں شخص ایک درجہ چہارم کی گریڈ 4 کی نوکری کرنا شروع کر چکا ہے۔ نہ جانے کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ ڈگری کے کاغذ اس بات کی شورٹی نہیں دیتے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ملازمت ملے گی۔ ہماری ملازمت، ہماری جابز اس پیس آف پیپر کے اوپر، ڈگری کے اوپر صرف ریلائی نہیں کرتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس جاب میں سکسیسفل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسکول میں چلے جاتے ہیں، ان اداروں میں داخلہ لے لیتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں ہر چیز مل جائے گی، ہم دنیا کا ہر نالج لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ان اسکولز کا بیسک پرپس جو تھا وہ آج بھی کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ 19ویں دہائی میں جب اسکول سسٹم، جب یہ بلڈنگز، یہ کلاس رومز بہت زیادہ ڈیولپ ہونا، بننا شروع ہوئے، تو ان کا ایک ایم تھا مزدوروں کے بچوں کو ڈے کیئر کے طور پر سنبھالنے کا۔ 19 کی دہائی میں جب کیپٹلسٹ سسٹم کا راج تھا، پرائیویٹ سیکٹر ہوتا تھا، لوگ کام کرتے تھے، کاروبار تھا، خود کو بڑھانے کے اوپر کام کرتے تھے، تو ان کے پاس جو مزدور، جو ملازمین کام کرتے تھے، ان کے بچے گھر میں سنبھالنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو یہ اجازت دی جاتی تھی کہ وہ ان کو اپنے کام کی جگہ پر لے کر آتے ہیں، کیونکہ جب ملازمین مزدور کام کی جگہ پر لے کر آتے تھے تو اکثر بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ اس بھاری بھرکم کام کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، موسم کی شدت کی وجہ سے وفات پا جاتے تھے، اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس ٹائم پہ اس راج کو، اس کیپٹلسٹ سسٹم کو مزدوروں کی ضرورت تھی۔ اگر آج انہی مزدور کے بچے مرتے جائیں گے تو کل کو وہ بڑے ہو کر ان کے لیے مزدوری کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے ان اپنے ملازمین کو، اپنے ورکرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کے بچوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے اسکول سسٹمز شروع کر دیے ایز اے ڈے کیئر، کہ ڈے کیئر کے طور پر کام کریں گے۔ جب تک یہ ملازمین ہمارے پاس رہیں گے تب تک ان کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹیچر ان کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسکول سسٹم کو ماڈیفائی کرنا شروع کیا، چینج کرنا شروع کیا، اور پھر ہم نے خود سے یہ پرسیو کرنا شروع کر دیا کہ اسکول سسٹم کا ایک بیسک ایم یہ ہے کہ یہ ہمیں لرننگ دے گا، ہم پیسے دیں گے اور ہمارے بچے جب یہاں سے نکلیں گے تو افلاطون ارسطو بن کر نکلیں گے، انہیں ساری چیزیں A to Z آتی ہوں گی۔ لیکن 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 ایسا نہیں ہوتا، اور آج کے ٹائم پیریڈ کے اندر جب ہم ڈیجیٹل دنیا کے اندر انٹر کر چکے ہیں تو ہم ان سیکٹرز کو، ان کلاس رومز کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری لرننگ نہیں کرواتے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو چلتا آ رہا ہے برسوں سے، اور ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکا، اور نہ ہی ہم ایک دو شخص اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس سسٹم سے نکلنے کے بعد، ڈگریز حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پاتے تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، کوئی اور اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی ڈگری، کوئی تعلیم اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے، کیونکہ آج ڈیجیٹل دنیا وہ ٹائم پیریڈ ہے جب ایک کلک کے اوپر دنیا بھر کی انفارمیشن ہمارے لیے موجود ہے، دنیا بھر کی لرننگ ہمارے لیے موجود ہے، دنیا بھر کے ریسورسز ہمارے لیے موجود ہے، دنیا بھر کی جابز ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایسے بہت سے ویب سائٹس ہیں، ایسے بہت سے ادارے ہیں جن سے ہم آن لائن کما سکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں ہر مہینے، ہر دن کی بنیاد پر وہاں سے کما رہے ہیں۔ تو اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی ہم خود کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے ہیں، ہم کوئی اچھی نوکری حاصل نہیں کر سکتے، ہم کوئی اچھا ذریعہ معاش حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ارد گرد موجود لوگوں سے زیادہ، نظام سے زیادہ ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے جس کے اندر ہم کسی اور کے مرہون منت ہوں۔ تو اپنی سکلز کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اپنی لرننگ، اپنی پریکٹیکل سکلز کو امپروو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم جاب سیکٹر کے اندر جاتے ہیں تو اس ڈگری سے زیادہ ہمیں ان سکلز کی ضرورت پڑتی ہے، اس لرننگ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم خود سیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو خدا را ان ڈگریز کے ساتھ ساتھ، اس گریجویشن کے ان سالوں کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے اوپر کام کریں، اپنی سکلز کو، اپنی لرننگ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کل کو ایک دو شخص آئیں گے، باتیں کر دیں گے کہ اتنی اچھی ڈگری ہے، اس کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے، ہمارا وہ، لیکن یہ لوگ ایک دو دن کی خبریں بنا کر چلے جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ لائف آپ کی اپنی ہے، تو آپ اپنی ڈگری کو کس حد تک اپنے لیے بینیفیشل بناتے ہیں، آپ کس حد تک اپنے لیے ان جابز کو اچیو کرتے ہیں، آپ کس حد تک اپنے لیے ان پیسوں کو خرید کر لاتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
پیسہ نکلوانا آج کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہاں سے کتنا پیسہ اپنے لیے نکلواتے ہیں, آپ کہاں سے کون سی جاب اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں. ان ڈگریز سے زیادہ وہاں پر آپ کی سکلز کام آتی ہیں, وہاں پر آپ کی کمیونیکیشن کام آتی ہے. تو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آج سے ابھی سے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, اپنی سکلز کو انہینس کرنا شروع کر دیں, اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیں, تاکہ کل کو آپ ان خبروں کی زینت نہ بنیں جو کہ 10 منٹ کے لیے آ کر تماشا کر کے چلی جاتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ زندگی وہی ہوتی ہے جس میں ہم پھر روتے پٹتے اور کڑتے رہ جاتے ہیں, دوسروں کو بلیم کرتے رہ جاتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.